تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے پیارے بندوں کا تذکرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، خوش بختی ہوتی ہے۔ اس وقت کے اندر کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہوں گے، ان کا وقت بھی گزر جائے گا، اور کچھ بندے وہ ہوں گے جو دین اور دنیا کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہوں گے، وقت ان کا بھی گزر جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے دنیاوی معاملات کے اندر مشغول ہوں گے، وقت ان کا بھی گزر جائے گا، اور کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے، وقت ان کا بھی گزر جائے گا۔ ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، وہ وقت دنیا کے اندر بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کو گناہوں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، پھر دین اور دنیا دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل اور خوار کرتا ہے۔ ایسی ہزاروں مثالیں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں گی کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے تو ان کا نام ابھی بھی باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، دنیا کے اندر ان کا اجر یہ ہے کہ لوگ ان سے محبت کریں گے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ رحمان ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے گا، لوگ ان سے محبت کریں گے۔ اگر ہم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، تو یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ ہے۔ اس وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ان لوگوں کی محبت موجود ہے۔ اگر ہم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ الربانی سے محبت کرتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، باقاعدہ ہر مہینے کے اندر اہتمام کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اسی طرح تاجدار بریلوی، جن کی وجہ سے ہم بریلوی کہلاتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی اگر ہم محبت اور عقیدت کرتے ہیں تو یہ رب عز و جل کا کیا ہوا وعدہ ہے کہ رب عز و جل نے فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ رحمان لوگوں کے دلوں کے اندر ایسے لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر قرآن نے بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ وہ بندہ کہ جو اعمال صالحہ کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ کیسی حیات طیبہ ہے؟ داتا علی حجویری علیہ رحمہ کو گئے ہوئے کئی 100 سال گزر گئے، لیکن تب بھی آپ دن کو جائیں یا رات کو جائیں، وہاں جا کر آپ کیا دیکھیں گے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، ایصال ثواب کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریلی شریف کے اندر آپ چلے جائیں، آپ رات کو جائیں یا دن کو جائیں، آپ کو ہر وقت یہ ملے گا قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، ایصال ثواب کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے پاکیزہ لوگوں کی اگر آپ ہسٹری کھولنا چاہیں تو 1400 سال کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر غازی ممتاز قادری علیہ رحمت تک ہر بندے کی جب آپ سیرت دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حیات طیبہ نصیب فرمائی ہے۔ ان لوگوں میں سے
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, जिनकी वजह से हम अपने साथ ये लफ्ज़ बरेलवी लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, वो कैसी शख्सियत थी, कैसा उन्होंने अपना वक्त गुजारा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म और अमल का कमाल ये था कि 13 साल 14 साल से पहले, 14 साल का बच्चा होता है अभी, उसको समझ बूझ भी नहीं होती, मामलात को समझ भी नहीं पाता। 14 साल की उम्र से पहले आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतवा तहरीर फरमाया, और वो फतवा दुरुस्त पाकर आपके दादा जान ने आपको फतवा नवीसी की इजाज़त नसीब फरमा दी। ये वो कमालात थे। और इसके अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो भी हमारे लिए सीखने वाली है। यानी मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि आप अगर नमाज के लिए जाते हैं ना, आप फजर की नमाज के लिए गए, जो आपकी नमाज से पहले कैफियत थी नमाज के बाद भी वही कैफियत है, तो आप नमाज पे गौर करें कि यार मैंने अल्लाह ताला का जिक्र किया, अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर मुनाजात की, और मेरे दिल के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, जैसा था वैसा ही है। तो इसका मतलब यह है कि मैंने नमाज तवज्जो से पढ़ी नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर मैंने अर्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इतनी बड़ी दुआएं तो मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में की, इल्तिजाएं तो की, लेकिन मेरा दिल भी हाज़िर नहीं था, तो मेरे दिल के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, तो लिहाजा मैं अपनी इबादत के बारे में गौर करूँ। इसी तरह अगर आप किसी महफिल के अंदर किसी अच्छी जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले ये नियत करें कि जो कुछ सुनेंगे ना उस पर अमल की कोशिश करेंगे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी सीरत के बारे में जो कुछ हम सुनेंगे फिर उस पर अमल की भी कोशिश करेंगे। बुनियादी चीज़ ये थी कि घर से तरबियत दीनी मिली थी, घर से नमाज का सबक, घर से कुरान मजीद की तिलावत का सबक, घर से दीन मदीन समझने का सबक ये घर से मिला था। माँ वो पहली गोद होती है, वो पहली तरबियतगाह होती है जहाँ से सब कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर मैं और आप अगर अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाए और ये वक्त निकल गया तो बाद में फिर ऐसा नहीं है कि जो वो बड़े होकर हमारी उम्र के बराबर जब पहुँचेंगे वो सारा कुछ सीख जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इब्तदा ही से घुट्टी के अंदर ही हम ये कोशिश करें कि दीन मतीन सिखाएं। जैसे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर के अंदर से ये तरबियत थी। आपने इब्तदाई तालीम दीनी और दुनियावी दोनों की दोनों वो घर के अंदर से सीखी, चाहे वो साइंसी यानी दुनियावी मालूमात हों, चाहे वो दीन की मालूमात हों, वो इब्तदा ही घर से की। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपनी औलाद की तरबियत घर से करें। सबसे पहले जब सुबह उठें तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें। बच्चे ये सुनेंगे कि मेरा वालिद मेरी वालिदा जब सुबह उठते हैं ना तो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे होते हैं। बच्चे के जहन के अंदर वो चीज़ें पहुंचती जाएंगी। बच्चा भी जब कुछ समझदार होगा वो जैसे ही उठेगा ना कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर माशा अल्लाह, ये अल्फाज उसके मुँह से निकलेंगे। अब उसकी इब्तिदाई अल्लाह ताला के जिक्र से हो रही है। अब वो बच्चा देखेगा मेरे वालिद साहब उठते हैं, मेरी वालिदा मोहतरमा उठती हैं तो सबसे पहले वुज़ू करते हैं, मस्जिद की जानिब चलते हैं। मेरे वालिद मोहतरम मस्जिद की जानिब चले जाते हैं, मेरी वालिदा मोहतरमा मुसल्ला बिछा लेती हैं, अल्लाह ताला के जिक्र के अंदर नमाज के अंदर मशगूल हो जाते हैं। अब वो बच्चे के जहन के अंदर ये चीज़ जा रही है। जब वो बड़ा होगा कुछ समझदार होगा तो सबसे पहले उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी मैं भी वुज़ू करूँ, अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के लिए मस्जिद की जानिब चल पड़ूँ। अगर हम अमली तौर पर अपने आप को भी नहीं पेश करेंगे फिर हम कहें हमारी औलादें नेक हो जाएं, हमारी औलादें तहज्जुद पढ़ने वाली हो जाएं, हमारी औलादें पीर मेहर अली शाह साहब के नक्शे कदम पर चलने वाली हो जाएं, दादा अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पर अमल करने वाली हो जाएं, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के नक्शे कदम पर चलने वाली हो जाएं। ये नहीं हो सकता। सबसे पहले जब मैं अपने 5 फुट के इस वजूद पर शरीयत को नाफिज़ नहीं कर सकता, अगर मैं अपने ऊपर शरीयत को नाफिज़ नहीं कर सकता, मैं दूसरों को कैसे समझाऊंगा, दूसरे कैसे मेरी बात का असर लेंगे। तो सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि अपने आप को अमल पे मजबूर करें, अपने आप को मजबूर करके भी ज़बरदस्ती अपने आप से अमल करवाएं। नमाज का टाइम हो गया, कोई मजबूरी है, कोई मसरूफियत है, छोड़ें। कह नहीं जनाब बस जमात का टाइम हो गया, उधर से मस्जिद ने कह दिया अल्लाहु अकबर, सारे काम छोड़ दिए, मस्जिद की जानिब चल पड़े। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके वक्त के अंदर भी बरकत होगी। बाद लोग कहते हैं जनाब वक्त के अंदर बरकत नहीं है, इतने काम होते हैं, बस सारा दिन गुजर जाता है मसरूफियत में, टाइम ही नहीं बचता। ऐसे लोग भी देखें दुनिया के अंदर जिनके 16 से 18 घंटे मसरूफियत होती है, लेकिन कभी भी एक जमात भी बल्कि तकबीर उला भी उनकी फौत नहीं होती। सारी नमाज़ें मस्जिद में तकबीर उला के साथ पढ़ते हैं।
مصروفیت کا ہونا، یہ دنیاوی، یہ ہماری ذاتی معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ یہ تو ہم نے قرض دینا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے ہمارے لیے، نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اب یہ تو وہ چیز ہے جو ہمارے اوپر ہے ہی لازم، اس کے اندر تو کوئی رعایت والی بات ہی نہیں ہے۔ میں اس چیز کے اندر بھی اگر سستی کروں، نماز پڑھنے کے اندر بھی، پھر قرآن مجید، فرقان حمید، پہلے دور کے اندر انگریز جب بھیجتا تھا نا فوجوں کو، تو وہ یہ کہتا تھا کہ آپ نکل جائیں صبح صبح، آپ یہ سروے کر کے آ جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس آبادی کے اندر کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں، کتنے کافروں کے گھر ہیں۔ آپ جائیں گے، جس جس گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہوگی آپ سمجھ جانا یہ مسلمانوں کے گھر ہیں، جس گھر سے کچھ آواز نہ آ رہی ہو تو آپ سمجھ جانا یہ مسلمانوں کے گھر نہیں ہیں۔ یوں ان کا سروے ہو جایا کرتا تھا۔ آج میں اور آپ غور کریں، ہم کس حالت پہ کھڑے ہیں؟ کیا ابھی اگر کوئی سروے کرنے والا صبح صبح ہماری گلیوں میں گزرے اور وہ یہ تصورات میں ان سوچوں کے اندر گزرے کہ یار جہاں سے قرآن کی آواز آئے گی، اب آپ بتائیں پورے محلے کے اندر، پورے شہر کے اندر، سارے مسلمانوں کا شہر ہے پورا، لیکن پورا محلہ بندہ گزر جاتا ہے، کئی 10 گلیاں گزر جاتا ہے، کسی گھر سے قرآن کی آواز نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ وہ محرومی ہے، یہ وہ ہماری پستی کا اصل سبب ہے جس کی جانب ہم توجہ ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ ہماری وہ چیزیں بنیادی طور پر جس جانب ہم گرتے جا رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں، معاشی حالات یہ ہو گئے، وہ ہو گیا، یہ پریشانی ہو گئی، وہ پریشانی ہو گئی۔ ابتدا کے اندر ہم اپنے آپ کو اگر درست کر لیں تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے، اور اگر ہم اپنے آپ کی درستگی کی جانب نہیں چلیں گے، وقت نکل جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جو ہماری سانسیں ہیں نا، جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے دن اور جتنے سیکنڈ وہ ہمارے متعین ہیں، اتنا ہی ہم نے زندگی کے اندر رہنا ہے۔ اگر ہم کچھ بھی نہ کریں، ساری زندگی 50 سال سو کر گزار دیں، تب بھی ہماری زندگی گزر جانی ہے۔ جیسے ہی ہمارا وقت پورا ہوگا ہماری روح نکل جائے گی۔ اور اگر ہم وہ 50 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزار دیں، رات دن ہم اس انداز کے اندر گزاریں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، ساری رات عبادت کے اندر گزار دیں، صبح اٹھیں تو پھر دل کے اندر خیال آئے ہو سکتا ہے یار یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، پھر عبادت کے اندر کھڑے ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کے اندر پورا دن گزار دیں۔ یوں اپنے زندگی کا اگر ہم ٹائم ٹیبل بنا لیں، اپنی زندگی کے اندر اپنے دل کو کہیں یار میں نے مر جانا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب نہیں دینا، ایسا تو نہیں ہے کہ میں حساب سے بچ پاؤں گا، ہر چیز کا میں نے حساب دینا ہے۔ جب میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے تو پھر میں اپنے اوقات کو بھی اسی انداز کے اندر گزاروں تاکہ میرے لیے حساب گزارنا بھی آسان ہو جائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سمجھیں، جہاں سے قرآن مجید فرقان حمید کو آپ پڑھیں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہر چیز کو بیان فرمایا۔ ابتداءً جو بندہ دین اسلام سے بھی دور ہے اسے حکم دیا وہ ایمان لے آئے، جب وہ ایمان لے کر آتا ہے وہ مکلف ہو جاتا ہے، جب وہ مکلف ہو جاتا ہے اب دین اسلام اسے حکم دیتا ہے کہ وہ کام کہ جو کرنا ضروری ہیں وہ کر گزرے، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ان سے بچے۔ اور پھر اس پر قرآن مجید فرقان حمید نے ترغیب بھی دلائی، پھر ہمیں سمجھایا بھی صحیح۔ اب شروع سے لے کر آخر تک، شروع سے آپ پڑھیں ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت۔ کون سے متقین؟ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن بیان فرما رہا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ متقین ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے رزق، یعنی یہاں پر مراد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں، جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں تورات، زبور، انجیل، صحیفے، ان تمام پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں۔ جو ان تمام صفات کا حامل ہو جائے، قرآن نے ان کا پھر انعام بیان فرما دیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب اور کامران ہیں۔ قرآن بیان فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب تیرے زمانے کی قسم یا وقت عصر کی قسم یا نماز عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے۔ یا اللہ سارے خسارے میں گئے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے
اور اعمال صالحہ کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی، وہ خسارے کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ کامیاب اور کامران ہیں۔ تو اس لیے ہم عمل کی جانب آئیں، جب بھی ہم کسی بزرگ کی سیرت کو پڑھیں پھر وہ سمجھیں انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر کیا کردار ادا کیا۔ تمام بزرگوں کی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ آپ کو ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ساری زندگی اس پر عمل پیرا رہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ساری زندگی ان سے بچتے رہے۔ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر بس یہ چیزیں دیکھ لیں کہ کن کن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کر گزریں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا بس ان سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان جیسے علماء ان سے سیکھیں۔ یقین کریں یہ وہ وقت ہے کہ ہر بندہ دنیا کی طرف بھاگتا ہے، لیکن یہ علماء یہ صرف اور صرف یہ سوچتے ہیں، ہر وقت ان کی کڑن ہوتی ہے، ان کا جذبہ ہوتا ہے، ان کا ذوق ہوتا ہے کاش ہمارے مقتدی، ہمارے ارد گرد ہمارے چاہنے والے، ہمارے محبین، ہمارے متعلقین وہ درست راہ پر آ جائیں، ان کا عقیدہ بچ جائے، ان کی آخرت بہتر ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی درست سمجھانے لگتا ہے نا، ہمارے علماء درست عقیدے کی طرف سمجھانے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو مولوی تنقیدہ کریں دے، یہ تو مولوی فلانے نہیں یہ رگڑا لیند ہے، یہ مولیاں دے اختلاف ہیں۔ نہیں، ہرگز یہ مراد نہیں۔ یہ علماء ان کی ذمہ داری ہے، ان پر واجب ہے، ان پر ضروری ہے کہ یہ درست عقیدہ بیان کریں، اور پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم اسے قبول بھی کریں۔ اب ایک بندے نے عقیدہ بیان کیا، اس عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق درست ہے، اب اس عقیدے کی ضد کے اندر جو آتا ہے جو وہ عقیدہ نہیں رکھتا، جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی اور کمی کرتا ہے، ظاہری سی بات ہے اب اس پر جو حکم لگے گا وہ علماء لگائیں گے۔ وہ میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے، یہ علماء یہ مفتیان کرام وہ بیان کریں گے کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے گا تو وہ دین اسلام سے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ دین اسلام سے خارج ہے، اب وہ بندہ کافر ہو گیا۔ اب جس عالم صاحب نے یہ بیان کیا اس نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، اس نے قرآن و حدیث کو سمجھا، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کسی مسلمان کو کافر کہہ دوں گا تو میرے اوپر بھی حکم لگے گا۔ لیکن جو بندہ پکا کافر ہے اگر وہ کافر نہیں کہتا تو اس پر حدیث مبارک ہے من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، کہ جس بندے نے کافر کے کفر میں یا اس کے عذاب میں شک کیا وہ خود کافر ہو گیا۔ تو اب اس عالم پر ذمہ داری ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ درست بیان کرے کہ فلاں کافر ہے فلاں مسلمان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں جناب یہ تو ان کا اختلاف ہے، یہ بس آپس میں لگے رہتے ہیں، ہرگز کوئی ایسا مطلب نہیں۔ ان کو کیا ہے کہ کسی کو یہ مسلمان کو کافر کہہ دے، اگر یہ کافر کہہ دینے سے ان کی کوئی تنخواہ تو نہیں بڑھ جانی، ایسا تو نہیں ہے پہلے 50,000 آپ دے رہے تھے آپ 60,000 دینا شروع کر دیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو علماء بیان کرتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے مطابق عقیدہ رکھیں، ان سے محبتیں کریں، ان سے اپنی عقیدتیں قائم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہمیں علماء کے ساتھ صحبت نصیب فرمائے، دنیا کے اندر بھی ہمارا علماء کے ساتھ تعلق رہے اور آخرت کے اندر بھی اٹھیں تو ہم علماء کے قریب ہوں، کہ قیامت والے دن بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو ہیں ہی ہیں، کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے علماء کے محتاج ہیں نا، آخرت کے اندر بھی محتاج ہوں گے۔ وہ کیسے محتاج ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو کچھ مانگنا ہوگا نا وہ علماء سے پوچھیں گے، علماء سے مشورہ کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا مانگیں، پھر وہ علماء ان کو بتائیں گے یہ مانگیں اور یہ چیز مانگیں، تب وہ جا کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو بھی جس کو جنت نصیب فرمائے گا نا کوئی غم نہیں ہوگا، جو خواہش کرے گا فوراً پوری ہو جائے گی۔ اس کے اندر بھی جب ہم دنیا کے اندر بھی علماء کے محتاج، آخرت کے اندر بھی علماء کے محتاج، پھر ہم علماء کے پیچھے بیٹھ کر، امام کے پیچھے بیٹھ کر، پیچھے اس امام کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے اس کی ابتدا کے اندر نماز پڑھی، یہ مطلب نہیں ہے میں اس کے پیچھے ہی پڑ گیا ہوں، اب جب تک کہ میں اس کو نکال کر نہیں چھوڑوں گا میں پیچھے ہی رہوں گا، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں پیچھے اس امام کے اس کی ابتدا کے اندر ہوں۔ اب ہم بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ اقتداء کا معنی پیچھے پڑ جانا سمجھ لیتے ہیں کہ بس ساری زندگی پھر پیچھے ہی پڑے رہنا ہے، جب تک کہ اس امام کو یہاں سے میں نہیں نکالوں گا پھر پیچھے ہی رہوں گا، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ پیچھے کا مطلب اقتداء ہے کہ اس کی نماز کے میری نماز اس کے تابع، میری عبادات اس کی عبادات کے تابع، اس انداز کے اندر اگر ہم پڑھیں گے پھر سوچیں کتنا بڑا منصب ہے، کتنا بڑا مقام ہے امام کا، کہ جس کی
نماز کہ میری نماز اس کے تابع ہو کر قبول ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، جب اتنا بڑا مقام امام کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو میں بھی کیوں نہ اس کی قدر کروں، میں بھی کیوں نہ اس سے فیض حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علماء اہل سنت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔